السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھم جھم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا عشرہ نصیب فرمایا اور ماہ رمضان جیسا عظمتوں، رحمتوں، برکتوں، رفعتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ تو میرا آج کا انتہائی اہم اور موضوع ہے جو زکوٰۃ پر، میرا عنوان ہے آج کا زکوٰۃ۔ جیسے کہ میں نے یہ حدیث پچھلی مرتبہ بھی سنائی تھی کہ حضور پاک اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ توحید کا دل سے تصدیق کرنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں روزہ اور زکوٰۃ۔ نماز کو تو ہر مسلمان قائم کرنا، اور پھر زکوٰۃ یہ ایک بنیادی اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے یہ ایک پہلا بنیاد ہے کہ زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ کہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جسے دولت سے نوازا ہو، جن کے پاس دھن دولت رکھا ہوا ہے، جائیدادیں رکھے ہوئے، زیورات رکھے ہوئے ہیں، تو ان مسلمانوں پر رب ذوالجلال نے زکوٰۃ واجب کر دی۔ زکوٰۃ ان پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے، مال رکھتے ہیں، دولت ہے جن کے پاس، تو ان حضرات پر زکوٰۃ واجب ہے اور دینا ہے۔ اور جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 32 مقامات پر سارے کلام مجید میں حبیب پاک علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں 32 مقامات پر کہہ رہا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سارے کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے 32 مقامات پر کہا ہے کہ زکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے کہ جن حضرات پر زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ زکوٰۃ ایک اسلام کا پل ہے، اور اسے المعجم الکبیر لطبرانی نے روایت کی ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ زکوٰۃ ایک اسلام کا پل ہے۔ اسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور شعب الایمان للبیہقی نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے۔ آپ یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ ایک اسلام کا پل ہے۔
زکوٰۃ مسلمان پر واجب ہے. اور پھر اگر جتنے مالدار انسان ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ اگر نکالنے اگر بیٹھے تو آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوتا. ضرور ہمیں چاہیے کہ اپنے مال وغیرہ کی زکوٰۃ نکالیں. اسلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا پل قرار دے دیا ہے. زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے اگر اب ایک مثال میں اگر یہاں پر دوں کہ زکوٰۃ اب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے. اگر مال میں اس طریقے سے اضافہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے ہاتھ یعنی کہ یہ میری انگلی ہے, اگر انگلی پر اگر چھوٹی سی چوٹ آ گئی ہو, اگر اس کے اندر خون جمع ہو گیا یا پیپ وغیرہ جمع ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس اگر میں جاؤں تو ڈاکٹر کہنے لگے گا کہ یہ اس انگلی پر نشتر مارنا پڑے گا, اس کے اندر کا جو گندا خون ہے وہ نکالنا پڑے گا. اب اگر میں کہہ دوں کہ نہیں یہ میری انگلی میرا خون میں کیوں کرنے لگوں, میں اس طریقے کا عمل نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہے گا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی, تمہاری انگلی تمہارا خون تمہاری بات. ڈاکٹر کہنے لگے گا کہ پھر جائیے تو ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد میں دھیرے دھیرے سے ہاتھ میں زہر اور پھیلتا جائے تو پھر اب ایک بازو نکالنے کا اگر ڈاکٹر سے کہیں, اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو علاج کے لیے کہ پورا بازو خراب ہو چکا ہے, تو پھر ڈاکٹر سے پھر میں اگر کہنے لگا کہ یہ میرا بازو یہ میرا ہاتھ ہے میں اس کو کیوں نکالوں گا, ڈاکٹر کہنے لگے ڈاکٹر کہا ہے کہ یہ تمہارا آدھا بازو سڑ گیا ہے اب اس کو نکالنا پڑے گا. اب میں کہوں تو میں کیوں نکالوں, یہ میرا ہاتھ میرا بازو یہ میرا ہے تو میں کیوں نکالوں. تو اب یہاں پر غور طلب کی بات ہے. تو یہ چھوٹی انگلی سے یہ پورا بازو خراب ہو رہا ہے, اب پھر اس کے بعد میں بھی اگر میں یہ نکالنے کے لیے منع کر دوں تو دھیرے دھیرے سارے بدن میں پھیلے گا اور وہ ہلاکت کا باعث ہوگا. تو آپ غور فکر کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دولت دیا ہے, چھوٹا سا ایک حصہ ہے 10% 25% ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے, اگر ہم اس زکوٰۃ کو اگر نہیں نکالے اپنے مال میں سے تو یہ دھیرے دھیرے اپنے مال کو کھاتا چلا جائے گا. نہ کہ ہمارے مال میں اضافہ نہیں ہوگا کہ یہ مال ہمارا یہاں سے ختم ہوتا چلا جائے گا. اگر تمہاری مال کی بقا چاہتے ہو, مال میں اضافہ چاہتے ہو, مال میں برکت چاہتے ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہر مسلمان پر واجب ہے جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں. اس کے بعد میں بھی صاحب استطاعت ہے اگر مال نہیں نکالتے, تو میں نے ایک مثال دی انگلی سے اپنا پورا بازو, تو اس طریقے سے ہمارا مال ختم ہو جائے گا, کوئی اس کا پرسان حال نہیں رہے گا. اور پھر اور مثال دو اور تھوڑی اس بات میں تقویت کے لیے اور ایک مثال دو, اگر گندم کے یعنی گیہوں کے 10 تھیلے رکھے ہوئے ہیں تو وہ جتنی چاہے مرضی اگر ہم اس کی حفاظت کرنے لگیں تو کت حد تک ہم حفاظت کریں گے, اس کے اندر کیڑ لگتا کچھ بھی لگتا ہے. اگر اس میں سے ایک تھیلا اگر نکال کر ہم بیج بنا دے کے اگر زمین میں بو دیتے ہیں تو وہ بیج کتنا ہمارے مال میں اضافہ نہیں کرتا. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کی بھی مثال ایسی ہے, تمہارے گھر میں لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں, اگر اس میں سے ایک آدھا حصہ اگر ہم زکوٰۃ اگر نکال دیا جائے تو ہمارے مال میں کی بقا ہوگی, ہمارے مال میں اضافہ ہوگا, ہمارا مال صحیح سلامتی سے رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ غور و فکر کیا جائے ہمارے مال کی حفاظت کس طرح سے ہونی چاہیے. آج اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ ہمیں چاہیے کہ مال کی حفاظت کی جائے. مال کی حفاظت اس طریقے سے کی جائے کہ زکوٰۃ یعنی کہ زکوٰۃ دی جائے تو ہمارے مال حفاظت میں رہے گا, ہمارے مال کی حفاظت ہوگی. اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ
کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ ان کو بتاؤ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ پاک نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی، مالداروں سے لے کر فقراء کو دیا جائے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور پھر یمن کے لوگوں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو، حکم دیا ہے کہ جو مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کر دیا، تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر فقراء کو دیا جائے۔ اس کو سنن ترمذی اور اس کو سنن ابن ماجہ نے باب الزکوٰۃ میں اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دیکھا جائے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے۔ میں نے جو احادیث سنائی ہے تو اس پر توجہ طلب کی بات ہے۔ پھر اور ایک بات میں یہاں پر کہتا چلوں کہ ایک یہودی آدمی تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر جو شخص، اس بات پر توجہ دیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ اس کے مال کا محافظ ہوگا۔ اللہ جو اگر جن کے پاس دولت رکھی ہوئی ہے، اگر وہ دولت کا یعنی کہ مال میں سے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکالتا ہے، پھر زکوٰۃ نکالنے کے بعد تو حضور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ اور کیا چاہیے میرے عزیزان گرامی؟ تو اسی طریقے سے ایک یہودی شخص نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آزمانے کے لیے، اب وہ یہودی شخص نے اپنے مال کا کچھ تجارتی حصے میں سے جو ہے زکوٰۃ نکالنا چاہتا تھا، تو یہود و نصارہ دیکھ کے حیران ہو چکے ہیں، ارے کیا تو مسلمان ہو چکا ہے تو پھر زکوٰۃ کیوں نکال رہا؟ کہ نہیں بھائی، میں ایسی تجارت کے لیے بھیج رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اگر میرا مال اگر لٹ جائے تو میں تلوار کی نوک پر حضور کے پاس جا کر میرے مال کو لوں گا۔ تو یہ تشدد اس یہودی شخص کے ذہن میں آیا، اب وہ یہودی شخص نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کہ وہ مال کو اپنی تجارت کے لیے بھیج دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں پورا قافلہ لٹ جاتا تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پورا قافلہ لٹ گیا، کہ تجارت، مال، دولت سب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں اس یہودی شخص نے تلوار لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہے کہ اگر وہ صحیح بات سے اگر مانے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو تلوار کی نوک پر میرا مال لوں گا۔ تو اب یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتا ہے، تو راستے میں ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے کے قریب میں ہی تھا، تو پیچھے سے ایک ندا دینے والے نے ندا دیا کہ اے رک جا، تیرا مال آ رہا ہے، تیرا تجارتی مال آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے حیران ہو چکا ہے کہ میرا مال تو لوٹ گیا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، اب میرا مال کی حفاظت کیسے ہوئی ہے، اب میرا مال کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اس ندا دینے والے سے پوچھا کہ ہاں سارا قافلہ تو لوٹ گیا ہے، لیکن جو اونٹ پر تیرا مال تھا تو وہ اونٹ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ تو اب اس کو ڈاکوؤں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اونٹ دھیرے چل رہی ہے، اب اس کے اوپر کیا مال ہے؟ تو اس طریقے سے وہ لنگڑ کر چل رہی ہے، تو اس کے اوپر تو مال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈاکوؤں نے یہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے ہیں، تو آگے جتنے لوگ جو تجارتی مال رکھے ہوئے تھے ان لوگوں کے مال کو لوٹ لیا، تیرے اونٹ کے مال کو نہیں لوٹا ہے، اس لیے تیرا اونٹ یہاں پر صحیح سلامتی سے آ رہا ہے، تیرا مال محفوظ ہے، لے لے۔ تو اتنے میں یہ بات
حضور پاک علیہ السلام کے فرمان اس شخص نے سنا تھا کہ زکوٰۃ جو شخص نکالتا ہے، جو مسلمان زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کی مال کی حفاظت خود رب ذوالجلال کرتا ہے۔ تو اس شخص نے آزمانے کے لیے یہودی نے کہ یہ عمل کیا ہے تو اس کا مال صحیح سلامتی سے تھا، تو فوراً حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمارے مال کی اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو ہمارے مال کی حفاظت خود رب ذوالجلال کرنے والا ہے۔ اس یہودی شخص وہ تو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، تو اس کی مال کی حفاظت رب ذوالجلال نے کیا ہے۔ تو اب غور و فکر کیا جائے تو ہم تو مسلمان ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اگر ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رب ذوالجلال ہماری مال کی حفاظت کیسے نہیں کرے گا؟ توجہ طلب کی بات ہے میرے عزیزان گرامی۔ آج جو حضرات ہمارے چینل کے اس مادھیم سے دیکھ رہے ہیں، تو جو صاحب استطاعت ہے، صاحب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت بھی دیا ہے، تو پھر بھی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اس بات پر میں اور تفصیل سے دوسرے عنوان میں کہوں گا کہ جو مال دینے والوں کا تو یہ آج تو زکوٰۃ کی فضیلت پہ میں نے لیا ہوا ہوں، تو انشاءاللہ پھر دوسرے عنوان میں اس تفصیل سے لوں گا کہ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت رہتے پر بھی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ کیسے ہوگا، احادیث کی روشنی سے کہوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ تو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ اگر نکالنے پر اس کی مال کی حفاظت رب ذوالجلال خود کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اور ایمان کا حاصل، ہم اگر زکوٰۃ ادائیگی کریں گے تو ہمارے ایمان کا کامل حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے سے غزوہ مرثیہ کے سال ارشاد فرمائے کہ جب وہ مشرف با اسلام ہوئے تو تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ واہ، یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ اس کو المعجم الکبیر المعجم الطبرانی نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کی، حضور پاک علیہ السلام نے ان کے قبیلے یعنی کہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے غزوہ مرثیہ کے سال ارشاد فرمایا جبکہ وہ مشرف با اسلام ہو چکے تھے، تو پھر اس کے بعد میں تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ تمہارا اسلام میں پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو اس کو المعجم الکبیر نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو دیکھو میرے عزیزان گرامی کہ حضور پاک علیہ السلام نے کیسے احادیث کو، ان پیارے احادیث کو بیان کیا ہے، تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ان احادیث کو سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اور پھر رب ذوالجلال نے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود لیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مال کی زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہو، اور پھر جسے اللہ تعالیٰ نے مال یعنی زکوٰۃ یعنی کہ دولت عطا کی ہے، تو ان حضرات ہمارے چینل سے جتنے بھی ناظرین ہمارے اس دینی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، تو جتنے حضرات سن رہے ہیں جو صاحب استطاعت ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ایک روایت کے مطابق کہ جو حضور پاک، میں نے جو آج عنوان میں حضور پاک علیہ السلام کی جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جو یمن کی طرف بھیجا تھا، تو اس حدیث کے حوالے سے ان پر فرض کیے گئے، تو یہ بھی ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے
کہ زکوٰۃ ایک ہمارا بھی فرض عین ہے کہ زکوٰۃ نکال دینا فرض ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دھن دولت مال زیورات سونا چاندی وغیرہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا زکوٰۃ نکالے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہمارے زکوٰۃ ہمارے مال کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان اموال میں سے اپنی زکوٰۃ ادا کریں. تو آج زکوٰۃ کے اوپر جو میں نے احادیث لی تو یہ تو زکوٰۃ کے اوپر تھا. تو انشاءاللہ پھر عنوان میں زکوٰۃ کن اموال پر واجب ہوگی، کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پھر زکوٰۃ جن کے اوپر فرض ہے پھر انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو ان کا کیا نقصان ہے قرآن و حدیث سے. میں انشاءاللہ یہ عنوانات پر لوں گا. پھر ہمیں چاہیے کہ ان عنوانات کو سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل کا اہم عنوان ہے کہ زکوٰۃ کا یعنی کہ زکوٰۃ کن کے اوپر واجب ہے، تو کتنا پرسنٹ زکوٰۃ نکالنا ہے، کتنی دولت رہی تو کتنا زیورات رہیں گے، کتنا سونا وہ چاندی رہے تو کتنے پرسنٹ زکوٰۃ واجب ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کے عنوان میں بتایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بولا گیا جو سنایا گیا مالک و مولا ہم تمام کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے سحر و افطار کو، نماز تراویح کو، نماز تہجد کو، نماز صلاۃ اللیل کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزہ سحر و افطار کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے زندگیوں میں تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے ہمارے زندگیوں میں خوشیاں نازل فرما. اے اللہ ہم تمام کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اجازت دے پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.